الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للمتقین، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ الہدایہ قرآن کلاس میں تمام شرکائے کلاس کو خوش آمدید۔ بحمد اللہ تعالی آج ہم ایک طویل وقفہ کے بعد الہدایہ قرآن کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اپنی کلاس کا یہ سیشن ایک بہت ہی اہم اور عظیم موضوع کے ساتھ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے تا دم آخر اس خدمت دین متین پر استقامت کی دعا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر لمحہ ہر گھڑی محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں، محبت دین متین میں اور خدمت دین متین میں ہر گھڑی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ اہم موضوع جس کے ساتھ ہم اپنی کلاس کے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ اور یہ اتنا عظیم موضوع ہے اور ہماری یہ حقیر سی کوشش رحمت عالمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے بھروسہ پر ایک چھوٹی سی جسارت ہے کہ ہم مل کر حسن اخلاق پہ بات کریں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے حسن اخلاق کی تصویر اپنے دلوں میں اتاریں۔ اور اس بارگاہ اقدس میں ہم بیٹھے ہیں کہ جہاں پر بڑے بڑے یہ کہہ گئے کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اور جس درگاہ اقدس پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ہستیاں یہ عرض کرے کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا۔ اللہ رب العزت کا شکر ہم کیسے ادا کریں، کن الفاظ میں ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس بارگاہ اقدس پہ بٹھا کر اس بارگاہ اقدس سے حسن اخلاق کی بھیک مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ خدا کی قسم جس پر قیام کائنات کی بنیاد ہے، یعنی حسن اخلاق ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر قیام کائنات کی بنیاد ہے۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے خود انک لعلی خلق عظیم فرمایا، ان کی تو کیا بات ہے، ان کی تو کیا شان ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے،
کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق عالیہ تو رب کے اخلاق عالیہ ہیں، اللہ رب العزت کے اخلاق عالیہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک عام مومن جو اعلیٰ اخلاق والا ہے، مومن ہمیشہ اعلیٰ اخلاق والا ہوتا ہے، تو ایک عام مومن جب تک اس دنیا میں موجود رہے گا، ایک مومن کامل بھی جب تک اس دنیا میں موجود رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کو روک کر رکھنا ہے۔ جب تک ایک مومن کامل کا وجود بھی دنیا میں موجود ہے تو قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ گویا قیام کائنات کی بنیاد حسن اخلاق ہے، اور قیامت کو روکنے کا سبب حسن اخلاق ہے، تو پھر جان جائیے کہ حسن اخلاق کتنی بڑی دولت ہے، کہ حسن اخلاق والے مومن کا اللہ رب العزت کو اتنا حیا ہے کہ اس ایک مومن کے ہوتے ہوئے بھی اللہ پاک قیامت کو روک کر رکھیں گے، اللہ کریم قیامت کو قائم نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر کہاں سرکار مدینہ نور سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق۔ تو بات ہم نے حسن اخلاق پہ کرنی ہے تو سب سے پہلے اخلاق کی یا خلق کی کچھ وضاحت ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اخلاق خلق سے ہے، جس کے معنی ہے پختہ عادت، یعنی ایک انسان کے اندر جو ایک پختہ عادت ہوتی ہے کہ جس عادت کو عمل میں لانے کے لیے اس کو ارادے کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر ارادے کے اور بغیر کسی تردد کے وہ عادت اس کی سرزد ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے، تو اس پختہ عادت کو خلق کہتے ہیں، اخلاق کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک خلق انسان کی ایسی کیفیت اور حیات راسخہ کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے بغیر کسی فکر، ارادہ اور تردد کے نفس سے اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ یعنی اخلاق سے مراد انسان کی فطرت، طبیعت اور مزاج ہے جس میں ارادے یا تردد کا دخل نہیں ہوتا۔ یعنی اخلاق اگر سمجھ آ گیا ہے، خلق اگر سمجھ آ گیا ہے کہ انسان کی فطرت بن جاتی، جو فطرت ہوتی ہے انسان کی، طبیعت ہوتی ہے انسان کی، تو اس کو اخلاق کہتے ہیں، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اور طبیعت جو ہے وہ سب کی اعلیٰ تو نہیں ہوتی، کسی کی بری بھی ہوتی ہے، کسی کی فطرت اچھی بھی ہوتی ہے، کسی کی فطرت بری بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر کسی کی فطرت اچھی ہے، اعلیٰ ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، اور اگر کسی کی فطرت، طبیعت بری ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے اخلاق بہت برے ہیں۔ کوئی درست گو ہے، کوئی گالی گلوچ کرنے والا ہے، کوئی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ بد اخلاق انسان ہے، برے اخلاق والا انسان ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے یہ اس کی فطرت ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہوتا ہے۔ اور کوئی شخص ہر کسی سے خوشی سے پیش آتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، جس کو دیکھتا ہے سلام کرتا ہے اور مسکرا کے سب سے ملتا ہے، کسی کو دکھی دیکھ لیتا ہے فوراً دکھی ہو جاتا ہے، کسی کو خوش دیکھتا ہے اس کی خوشی میں شریک ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ اخلاق والا۔ تو یہ اس شخص کی فطرت ہوتی ہے جو اس کی ذات سے عمل سرزد ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی فطرت ہوتی ہے، اور اس فطرت کو اخلاق یا خلق کہتے ہیں۔ اور حسن خلق کی اب اگر ہم دیکھیں کہ اخلاق اچھا ہے یا برا ہے،
تو اس کی بنیاد تربیت پر ہے۔ اس کی بنیاد کس پر ہے؟ تربیت پر ہے، کہ اگر اس شخص کو تربیت اچھی ملی ہے تو اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، تربیت بری ملی ہے تو اس کے اخلاق برے ہوں گے، اس کی فطرت بری ہوگی، اس کی طبیعت بری ہوگی۔ کسی والدین نے ہمیشہ سچ بولنا سکھایا ہے بچے کو پیدا ہونے سے لے کے، تو سچ اس بچے کی فطرت بن جائے گا، طبیعت بن جائے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جس کی تربیت سچ پر ہوئی ہے۔ تو اب اس تربیت نے اس کی طبیعت کو سچا بنا دیا، اس کی فطرت کو سچا بنا دیا، کہ اگر ماں نے پیدا ہونے سے لے کے سچ بولنا سکھایا ہے تو وہ سچ اس کی فطرت بن گیا، اس کی طبیعت بن گیا۔ اور اگر کسی نے بچپن سے پیدا ہونے سے لے کے بچے کو جھوٹ بولنا سکھایا، جھوٹ بولنا اس کے لیے آسان کر دیا، اس کی تربیت برے اعمال پر رکھی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس بچے کی فطرت ہی بری ہو گئی، تو پھر اخلاق جو ہے یہ ہمیشہ تربیت سے پروان چڑھتا ہے۔ اور دوستو، جب ہم حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں، حسن اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، اعلیٰ اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، اور مکارم اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سراسر فطرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حسن اخلاق سراسر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت ہے، اور حضور کی سنت و سیرت مطہرہ کا نام اخلاق عالیہ بھی ہے، اعلیٰ اخلاق بھی ہے، حسن اخلاق بھی ہے، مکارم اخلاق بھی ہے، اور خلق عظیم بھی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی یہ فطرت ہے، آقا علیہ السلام کی یہ فطرت ہے، جو حضور کی فطرت ہے وہی حسن اخلاق ہے، جو حضور کی تربیت ہے صلی اللہ تعالی وسلم وہی مکارم اخلاق ہے۔ اور اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق وہ اخلاق عالیہ ہیں جن کو رب ذوالجلال نے خود تربیت فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اخلاق ہمیشہ تربیت سے بنتے ہیں، طبیعت ہر بندے کی تربیت سے بنتی ہے، اور وہی طبیعت اخلاق ہوتی ہے، تو اخلاق ہمیشہ تربیت سے بنتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کو اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، تو پھر اس کی بنیاد کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کی اس اخلاق خلق عظیم کے پیچھے کون سی تربیت تھی کہ حضور کو اللہ کے بعد سب سے بڑا اخلاق والا بنا دیا اس تربیت نے؟ وہ کون سی تربیت تھی؟ اور پھر حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک مجھے بھیجا گیا ہے اس لیے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ سے، اپنے نفس نفیس سے اخلاق عالیہ کی تکمیل فرمائی، آپ کی ذات پر اخلاق عالیہ کی تکمیل ہوئی۔ تو اس کے پیچھے کون سی تربیت تھی؟ کون سی تربیت تھی؟ اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی تربیت تھی، اللہ کریم کی تربیت تھی، اور اس پر دلائل خود قرآن ہے سارا، اس پر دلیل پورے کا پورا قرآن ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت انس پوچھتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا،
آپ فرمائیں کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہیں، حضور کے اخلاق عالیہ کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں؟ پورے کا پورا قرآن حضور کے اخلاق ہے۔ قرآن حضور کے اخلاق کی حضرت عائشہ نے گواہی دی، اور حضور علیہ السلام نے کیا گواہی دی کہ اپنے صحابہ سے ایک دن فرمایا حضور نے کہ اتخلقوا اخلاق اللہ، کیا میرے صحابیوں اللہ کے اخلاق اپنایا کرو، اللہ کے اخلاق اپنی فطرت میں اپنایا کرو، ان سے تربیت لیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، ہم کیسے جانیں کہ اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ القرآن اخلاق اللہ، یہ جو قرآن ہے یہ پورے کا پورا اللہ کے اخلاق ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی گواہی کیا ہے کہ قرآن پورا اللہ کے اخلاق ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پورے کا پورا قرآن ہے۔ کوئی حضور علیہ السلام کی طبیعت قرآن ہے، تو پھر اخلاق عالیہ کون سے ہوئے؟ کہ جس شخص کی طبیعت قرآن بن جائے، جس شخص کی فطرت قرآن بن جائے، جس شخص کا مزاج قرآن بن جائے، تو وہی شخص اخلاق عالیہ کا مالک ہے۔ وہیں پر اخلاق عالیہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت قرآن ہے، حضور کی فطرت قرآن ہے، اور یہ سب ایک تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور وہ تربیت حضور علیہ السلام نے کہاں سے پائی، اس کی گواہی بھی ہم قرآن سے لیتے ہیں کہ حضور کی فطرت قرآن کس نے بنائی، حضور کی طبیعت قرآن کس نے بنائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور حضور کے مزاج کو قرآن کس نے بنایا۔ اس میں کیا ماں باپ کا دخل ہے یا دادا چچا کا دخل ہے؟ علیہ الصلاۃ والسلام نہیں۔ اللہ رب العزت کی گواہی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، قرآن اس پر گواہی دیتا ہے۔ سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان کی ابتدا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ الرحمن اللہ رب العزت کا کلی رحمت سمیٹے ہوئے صفاتی نام ہے، یعنی اللہ رب العزت کا یہ وہ نام ہے، صفاتی نام، جس میں کلی رحمت اس نام کے اندر موجود ہے۔ گویا جو الرحمن کہہ کے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کلی رحمت کو پکارتا ہے، اور پھر الرحمن کا فیض اس کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے صفت الرحمن کا ظہور فرمایا، علم القرآن، اور قرآن سکھایا، قرآن سکھایا، قرآن کی تربیت دی، قرآن گھٹی میں اتارا، اور پھر جس کو قرآن سکھایا تھا خلق الانسان، قرآن سکھانے کے بعد، قرآن اس کی طبیعت، اس کے مزاج اور اس کی فطرت میں اتارنے کے بعد پھر خلق الانسان، اس کو لباس انسان پہنایا، اور لباس انسان پہنا کر جب اس کو کائنات انسانیت میں اتارا تو پھر اس وقت علمہ البیان، پھر اس کو قرآن بیان کرنا سکھایا۔ قرآن اس کو پہلے ہی اس کی فطرت میں اتار دیا تھا، قرآن اس کی فطرت میں پہلے ہی اتار دیا تھا، قرآن پر تربیت کر دی تھی اس کی، اور جب دنیا میں لباس انسان پہنا کر بھیجا تو پھر اس تربیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا سکھایا، علمہ البیان، اس کو واضح کرنا سکھایا۔ گویا دنیا میں تشریف لا کر خالق سے جس نے قرآن سیکھا تھا، اس نے دنیا میں تشریف لا کر قرآن سیکھا نہیں،
بلکہ جو قرآن سیکھ کر آیا تھا، قرآن پر تربیت ہو کے آیا تھا، اس تربیت کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں، اور مکہ والوں نے بھی دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ 40 برس رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفر و شرک کے معاشرے میں گزارے، انتہائی غلاظتوں بھرے معاشرے میں گزارے، جبکہ اس معاشرے میں رہ کر، پیدا ہو کر، اس معاشرے میں پیدا ہو کر، اس میں پل بڑھ کر 40 برس جو حضور علیہ السلام کے پیدا ہونے کی گھڑی سے لے کے 40 برس گزرے ہیں، تو رب کی قسم بالکل فطرت قرآن پر گزرے ہیں، پورے کے پورے قرآن کے مطابق گزرے ہیں۔ آپ کی طبیعت قرآن ہے، قرآن کی آیتیں 40 برس کے بعد نازل ہو رہی ہیں، اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ 40 برس جو پہلے گزارے ہیں، حضور کی فطرت تو پوری کی پوری اس قرآن کے مطابق۔ 40 برس کے بعد جب حضور علیہ السلام نے کفار مکہ کو صفا کی پہاڑی پر بلا کر دعوت دی ہے ایک اللہ کی طرف، اور پہاڑی کے اوپر تشریف فرما ہو کر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرو، تم دونوں جہاں میں فلاح پا جاؤ گے۔ تو قریش مکہ نے کیا کہا کہ ہمیں بتا تو رہے ہیں کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اس پر دلیل کیا ہے؟ ہمیں دلیل تو دے ایک خدا کی۔ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت کوئی معجزہ نہیں دکھایا، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے نہیں دکھایا، سورج کو پلٹا کے نہیں دکھایا۔ سب سے پہلی دلیل کہاں سے دی حضور علیہ السلام نے؟ آقا علیہ السلام نے اپنے اخلاق سے دی، اپنے اخلاق سے دی۔ اور وہ اخلاق کیا تھا؟ وہ قرآن کی تربیت جو لی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کی فطرت میں جو قرآن بسا ہوا تھا، حضور کی فطرت قرآن تھا، حضور کا مزاج قرآن تھا، اس تربیت سے حضور علیہ السلام نے دلیل دی، گویا اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے دلیل دی، اور فرمایا کہ بتاؤ مکہ والو، 40 برس تمہارے اندر گزارے ہیں، بتاؤ آج تک میں نے کوئی ایک بھی جھوٹ بولا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا آج تک میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی؟ جواب ملا یک زبان کہ نہیں، 40 برس سے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کی امانت میں خیانت کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اب تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو اچانک تم پہ حملہ کر دے گی، تو تم مجھے جھوٹا کہو گے یا سچا کہو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کو سچا مانیں گے، اس لیے کہ آج تک آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو جھوٹ بولنا کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولنا کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولنا حسن اخلاق ہے۔ اور حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق قرآن کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام کی تربیت قرآن پر ہوئی ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے خود قرآن سکھایا ہے۔ اور جب قرآن سکھانے کی بات اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رحمان بن کر صفت الرحمن کا ظہور فرمایا، اور پھر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خود قرآن سکھایا۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حضور علیہ السلام سے حضرت جابر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جب جہانوں کی پیدائش کی ابتدا کی، ابتدائے آفرینش ہوئی، تو سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ جابر، سب سے پہلے خدا نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اور پھر اس نور کو ہزاروں برس تک اپنی صحبت میں رکھا. سبحان اللہ, صحبت میں رکھا. اب صحبت میں رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ اس نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صحبت میں اپنی تربیت عطا فرمائی, اپنی صحبت سے اپنی تربیت عطا فرمائی, اپنے اخلاق کی تربیت دی, اپنے اخلاق اس نور میں ودیت کر دیے, کنورٹ کر دیے. اور وہی اخلاق خدا بندی وہی قرآن ہے. علم القرآن کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اخلاق عالیہ سارے کے سارے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میں ودیت فرما دی, اور حضور کی فطرت اللہ کے اخلاق بن گئے, حضور کی طبیعت اور مزاج اللہ کے اخلاق بن گئے. اور وہ کیا تھا؟ وہ قرآن. اس لیے ہم کہیں گے کہ حسن اخلاق یا اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق قرآن ہے, اور اعلیٰ اخلاق سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر اس کے بعد جو حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کی پیروی کرے. یعنی حسن اخلاق والا کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی فطرت قرآن بن جائے اور جس کی فطرت سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائے, وہی حسن اخلاق والا ہے. اور دوستو, اتنی پیاری بات, اتنی عظمت والی بات کہ حسن اخلاق والا, اعلیٰ اخلاق والا اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے, خدا کی قسم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس کی اقتدا کرے گا, اس کے پیچھے چلے گا, وہ سیدھا جنت میں جائے گا, وہ ہدایت پا جائے گا. یہ عالی اخلاق والے کی عظمت ہوتی ہے. اور اس کی دلیل حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحابی کالنجومی, کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. فَأَيُّهُمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, تو ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے, 1.25 لاکھ صحابہ ہیں میرے, ان میں سے ہر صحابی ہدایت کا ایک روشن مینار ہے. اس لیے کہ ہر صحابی اعلیٰ اخلاق والا ہے. تو ہدایت والا بھی کون ہوا؟ ہدایت والا بھی وہی ہوا جس کی فطرت قرآن ہے. ہدایت والا بھی وہی ہوا جس کی فطرت سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اعلیٰ اخلاق ہے. تو اس کی اقتداء میں ہدایت ہے, اس کی اقتداء میں ہدایت ہے. حضور نے فرما دیا کہ اصحابی کالنجومی, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. فَأَيُّهُمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ہائے ہائے, ہدایت پا جاؤ گے. تو ہدایت کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں پر ہدایت کی بھی وضاحت ہو جائے کہ ہدایت جب اللہ کریم نے قرآن اتارا ہے, قرآن اتارا ہے, تو اس قرآن کو اتارا جانے کا مقصد سب سے پہلے بیان فرمایا سورہ بقرہ کے آغاز میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں قیامت تک. اور اس کو اتارا جانے کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للمتقین, کہ یہ اس کا مقصد ہے ہدایت, ہدایت حاصل کرنا. اور یاد رکھیں ہدایت اسی کو مل سکتی ہے جو پاک تینت ہوگا, جو پاک ہوگا اندر سے بھی باہر سے بھی. للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے, ہر گناہ سے بچنے والوں کے لیے, جن کے دل بھی پاک ہیں, جن کے ظاہر بھی پاک ہیں, جن کے باطن بھی پاک ہیں, ان کے لیے قرآن ہدایت ہے, ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے.
مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ عبادت کے لیے نہیں، ہم صرف عبادت کے لیے سمجھے بیٹھے ہیں کہ قرآن کریم کو صرف عبادت کے لیے یا پڑھ کر مردوں کو ثواب بھیجنے کے لیے یا 1 حرف پڑھ کر 10 20 یا 30 نیکیاں لینے کے لیے قرآن کو اتارا گیا ہے، نہیں، یہ صرف اجر و ثواب ہمیں اللہ پاک نے ایک دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے، قرآن سے تعلق جوڑ کے رکھیں، یہ ثواب کے لیے ہے سب کچھ، لیکن مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے۔ اور ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے کہ جب قرآن مزاج میں اتر جائے، بندے کی فطرت قرآن بن جائے، اس کا مزاج قرآن بن جائے، تو اس کو ہدایت حاصل کرنا کہتے ہیں۔ تو ہدایت کس کو ملی؟ جس کا مزاج قرآن بن گیا، تو جس کا مزاج قرآن بن گیا اس نے ہدایت پالی، اور پھر اس ہدایت یافتہ کو کیا کہتے ہیں؟ حسن اخلاق والا۔ اس لیے کہ ہم نے سمجھ لی ساری بات کہ حسن اخلاق یا قرآن ہے یا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس نے قرآن اپنی فطرت بنا لیا وہ بھی حسن اخلاق والا بن گیا اور ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جس نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فطرت بنا لیا اور اپنی طبیعت بنا لیا، اپنا مزاج بنا لیا، تو وہ بھی ہدایت والا ہو گیا، حسن اخلاق والا ہو گیا۔ گویا قرآن حسن اخلاق ہے، اور اس حسن اخلاق کو اپنی گٹی میں اتارنے کا وسیلہ کیا ہے؟ وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں، قرآن تھیوری ہے اور سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل ہے، اور یہ سب علماء جانتے ہیں کہ پریکٹیکل کے بغیر تھیوری کوئی نمبر نہیں دیتی۔ جب تک پریکٹیکل میں پاس نہ ہوا جائے تو تھیوری میں بندہ پاس نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے حسن اخلاق والا بن جانا، اعلیٰ اخلاق والا بن جانا، قرآن پڑھتے پڑھتے یہی قرآن اتارا جانے کا مقصد ہے۔ اگر قرآن تو پڑھتے رہے مگر اعلیٰ اخلاق والے نہ بن سکے تو پھر قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوا، کیونکہ قرآن کریم عبادت کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، اور ہدایت کا مطلب ہے اعلیٰ اخلاق حاصل کر لینا، گٹی میں پڑ جانا۔ تو جس کے مزاج میں قرآن اتر گیا اس نے ہدایت بھی پالی اور وہ اعلیٰ اخلاق والا بھی ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام کی فطرت، طبیعت اور مزاج تو خود اللہ کریم نے بنایا اور خود گواہی دی کہ الرحمن علم القرآن، کہ اللہ نے رحمان کی صفت کے ظہور کے ساتھ اپنے نبی کی فطرت کو تربیت دیا ہے۔ تو پھر ہم کہیں گے کہ جیسے اللہ بے مثال ہے، اللہ کا اخلاق بے مثال ہے، ایسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بے مثال ہے۔ جیسے خدا ہر نقص سے پاک ہے خدا کے مقام پر، تو مصطفیٰ بھی ہر نقص سے پاک ہے بندہ ہونے کے مقام پر۔ خدا لا شریک ہے رب ہو کر، اور مصطفیٰ لا شریک ہے بندہ ہو کر، رب کا بندہ ہو کر، اس لیے کہ حضور علیہ السلام ہی فقط وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے خود قرآن پر تربیت کیا، حضور کے اخلاق کو قرآن بنایا، اور پھر جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تربیت پائی تو ان کی تربیت، ان کی طبیعت اور مزاج بھی قرآن بن گیا۔ تو ان کے بارے میں بھی حضور نے فرما دیا کہ جو ان میں سے کسی کی بھی اقتداء کرے گا، کسی کی بھی پیروی کرے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا۔
اب حضور علیہ السلام کے حسن اخلاق کی کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق سے مراد یہ ہے کہ حضور قرآن کریم کے احکام پر پورا عمل کرتے تھے. یعنی قرآن حضور کی طبیعت ہے، مزاج ہے، تو پھر قرآن کے احکام پر حضور علیہ السلام کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہے. ایک عام امتی اگر قرآن اس کی فطرت بن جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں، تو وہ ہر عمل قرآن کے مطابق کرتا ہے. تو پھر حضور علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ کیا ہیں کہ آپ کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہے، اور وہ کام جو خدا تعالی نے منع کر رکھے تھے حضور علیہ السلام وہ کبھی بھی نہیں کیا کرتے تھے. حضور ان کے قریب بھی نہیں جایا کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 100 سے زیادہ اخلاق ہیں، اگر وہ ان میں سے ایک بھی کسی کو عطا فرماتا ہے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. سبحان اللہ، جنت میں ضرور داخل ہوگا. اعلیٰ اخلاق کی یہ شان ہے اور مقام ہے. شیخ واسطی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق یہ ہے کہ آپ نے دنیا و ما فیہا کو اللہ تعالیٰ کے بدلے قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ کے بدلے قربان کر دیا، حتیٰ کہ 1 درہم بھی اگر حضور علیہ السلام کے بیت اقدس میں پڑا ہے تو حضور علیہ السلام اس وقت تک رات کو سوتے نہیں جب تک وہ 1 درہم بھی اٹھا کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں فرما دیتے. تو دنیا ما فیہا کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان کر دیا. اور پھر حضور کا اخلاق یہ ہے کہ آپ کا مخلوق کے ساتھ خوش اخلاقی کا تعلق تھا. یعنی ہمیشہ دشمن ہو، دوست ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، تکلیف پہنچانے والا ہو، سکھ دینے والا ہو، ہر کسی کے ساتھ خوش اخلاقی کا تعلق تھا. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صداقت قلبی اور روحانی تعلق تھا. یہ ہے حسن اخلاق کہ بندوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ انتہائی خوش اخلاقی کا تعلق، اور اللہ رب العزت کے ساتھ صداقت قلبی اور روحانی تعلق. اللہ کے ساتھ اللہ کے حقوق بھی پورے اور بندوں کے حقوق بھی پورے. تو یہی تصوف ہے. یعنی اگر پوچھا جائے کہ صوفی کس کو کہتے ہیں، صوفی بھی تو حضور کے در کا غلام ہے، حضور کے جوڑے اٹھانے والا ہے صلی اللہ تعالی وسلم. تو صوفی کس کو کہتے ہیں کہ صوفی، اس کا جواب یہ ملا کہ جو مخلوق کے ساتھ خوش اخلاقی کا تعلق رکھتا ہو اور خالق کے ساتھ صداقت کا تعلق اور روحانی تعلق رکھتا ہو. صداقت قلبی کیا ہے کہ جس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں اللہ رب العزت کے حضور، اس پر پورا ہمارا کردار بھی اس پر پورا اترتا ہے، ہمارا کریکٹر بھی اس پر پورا اترتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میرا کوئی خدا نہیں. اور یاد رکھیں کہ ہر وہ بندے کا خدا ہوتا ہے جس کی بندہ بات مانتا ہے. یعنی اللہ کو چھوڑ کر ایک وہ بات ہے جو اللہ نے منوائی ہے، اللہ کے بندے بھی وہ منواتے ہیں. لیکن ایک اللہ کا غیر ہے اور وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات منواتا ہے اور بندہ مانتا ہے، تو پھر اس گھڑی وہ اس بندے کا خدا ہوتا ہے جس کی وہ بات مانتا ہے. اور نعوذ باللہ منہ کہ انسان کا سب سے بڑا خدا پھر نفس بن جاتا ہے. نفس حکم دیتا ہے نا کہ یہ کام کرو گے تو بڑا اچھا رہو گے، چاہے اس میں جھوٹ ہے، حرام ہے، کسی کا دل دکھانا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، لیکن تمہارا بڑا فائدہ ہوگا. تو بندہ مان لیتا ہے نفس کی بات. نفس غلط منواتا ہے، نفس گندا لباس پہننے کا حکم دیتا ہے، نفس
ज़माने के साथ चलने का झांसा देते हुए बड़े बड़े गलत काम करवा देता है, इंसान मानता जाता है, तो उस घड़ी फिर अल्लाह उसका रब नहीं होता, वो नफ्स उसका रब होता है, नफ्स उसका खुदा होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हुजूर का अखलाक क्या है? हुजूर का अखलाक अल्लाह के साथ सदाकत क़ल्बी का ताल्लुक़, और सूफिया किराम का ये अखलाक है। सूफ़ी वो होता है जो हमेशा अपने रब से सच बोलता है। नमाज में अगर कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो फिर नमाज से बाहर भी वल्लाह की इबादत करता है, नफ्स की इबादत नहीं करता, शैतान की इबादत नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता। जिसने ज़िंदगी भर झूठ नहीं बोला, खुदा की कसम उसकी फितरत कुरान है। जिसने ज़िंदगी भर किसी का हक नहीं मारा, उसकी फितरत कुरान है। जिसने ज़िंदगी भर किसी को एक ज़र्रा बराबर अपने हाथ मान से तकलीफ नहीं पहुंचाई, उसकी फितरत कुरान है। और वो कुरान वाला भी है और वो मुस्तफ़ा वाला भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सूफ़ी किसको कहते हैं? कि जिसका मखलूक के साथ खुश अखलाकी का ताल्लुक़ हो और अल्लाह के साथ सदाकत क़ल्बी का ताल्लुक़ हो। फिर तवाज़ो जो है, तवाज़ो इनके सारी ये भी अखलाक आलिया है, और ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से हमें मिलती है, हुज़ूर की तरबियत से मिलती है। हुज़ूर को अल्लाह पाक ने तरबियत फरमाई और हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस से नसीब होती है कि शेख यूसुफ बिन असबाद से पूछा गया कि तवाज़ो की हद क्या है? फरमाया जब अपने घर से निकलो तो जिस किसी से भी मुलाकात करो उससे अपने से बेहतर समझो, किसी को अपने से कम न समझो, हर किसी को अपने से बेहतर समझो। ये तवाज़ो की हद है। और इस तवाज़ो का ये मकाम रखने वाला कुरान की फितरत पर चलता है, कुरान की तरबियत पर चलता है। हजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम लोगों से मिलो तो तुम्हारा अखलाक क्या होना चाहिए, तुम्हारा उनके साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि अगर तुम अपने से बड़े से मिलो तो उसको भी अपने से बेहतर जानो, ये सोचकर कि वो मुझसे बड़ा है तो उसकी नेकियां भी मेरे से ज़्यादा होंगी, उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा है तो उसकी नेकियां भी मुझसे ज़्यादा होंगी, तो मैं इससे बेहतर कैसे हो गया, फिर तो ये मेरे से बेहतर हुआ। और अगर अपने से छोटे से मिलो तो उसको भी अपने से बेहतर जानो, ये सोचकर कि उसकी उम्र मुझसे छोटी है तो उसके गुनाह भी मेरे से कम होंगे, तो फिर मैं इससे अफजल कैसे हो गया। अफजल तो ये हुआ, बेहतर तो ये हुआ जिसके गुनाह मुझसे कम है। और अगर अपनी बराबर वाले से मिलो उसको भी अपने से बेहतर जानो, ये जानकर कि ये मेरी बराबर उम्र का है, इसके गुनाह मेरे गुनाह बराबर हो सकते हैं, इसकी नेकियां मेरी नेकियां बराबर हो सकती हैं, तो फिर मैं इससे बेहतर कैसे हो गया। हत्ता कि हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ने यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम किसी काफिर से भी मिलो तो उसको भी कम तर न जानो अपने से, हो सकता है उसको ज़िंदगी में इस ईमान नसीब हो जाए, अल्लाह पाक उसकी किस्मत में ईमान लिख दे, और जिस घड़ी उसने ईमान कबूल कर लिया तो अल्लाह पाक की रहमत से उसके पिछले सारे गुनाह धुल जाने और उसने गुनाहों से पाक हो जाना है, और तेरे ज़िम्मे पता नहीं कितने गुनाह होंगे, तो फिर तू उससे अफजल कैसे होगा। हो सकता है वो तुझसे बेहतर हो। इसको तवाज़ो की हद कहते हैं कि किसी को भी अपने से कम तर ना जानो, हर किसी को अपने से बेहतर जानो। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम इतने बड़े मकाम पर, इतने बड़े मकाम के मालिक होने के बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम के अंदर ये इनके सारी मौजूद है, ये तवाज़ो मौजूद है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब गुलामों के बारे में अगर हम बात करते हैं, घरों में काम करने वाले बच्चे छोटे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, बड़े लोग होते हैं, ख़वातीन मर्द,
تو ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ ان کے ساتھ اگر ہم قرآن کے مطابق چلتے ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق چلتے ہیں، تو یہ حسن اخلاق ہے۔ ابھی ہم حسن اخلاق کی بات کر رہے ہیں، اس کا انجام جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہم تڑپ تڑپ کے اللہ سے دعا مانگیں گے، مولا ہمیں حسن اخلاق والا بنا دے۔ اس کا اجر جب دیکھیں گے تو غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بالکل بچپن میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، اور حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا سمجھا، ہمیشہ بیٹوں کی طرح پیار فرمایا، اپنے ساتھ رکھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت کی، اور خدا کی قسم 10 سال میں ایک بار بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انس تو نے یہ کیوں کیا ہے اور یہ کیوں نہیں کیا۔ اور ایک بار فرماتے کہ میرا دل چاہا کہ حضور مجھے ڈانٹے، حضور مجھے غصہ فرمائے مجھ سے۔ تو میں بازار گیا کوئی سودا لینے، تو میں نے سوچا کہ آج میں لیٹ کرتا ہوں، دیر سے جاتا ہوں جان بوجھ کر، تاکہ حضور علیہ السلام میرے اوپر کبھی غصہ تو فرمائے، میں کبھی حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر غصے کا اظہار تو دیکھوں۔ تو بازار گئے، لیٹ کر دیا، دیر کر دی، وہاں پر ادھر ادھر کھیلتے رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ابھی بازار میں ہی مصروف تھا کہ میرے کندھے پر ایک بہت بڑا شفقت بھرا ہاتھ پڑا، کسی شفقت بھرے ہاتھ نے میرے کندھے کو پکڑا بڑے پیار سے اور میرا نام لے کے پکارا۔ جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ دست مبارک رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کا دست مبارک تھا، اور حضور مسکرا کے میری طرف دیکھ کر یہ فرما رہے تھے کہ انس بیٹا آج اتنی دیر کیوں کر دی؟ انس اس انتظار میں ہے کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی، ضروری کام بھی لیٹ کر دیا، لیکن قرآن کی فطرت، اللہ کی فطرت، اللہ کا اخلاق، قرآن کا اخلاق کہ مسکرا کے فرمایا انس بیٹا آج اتنی دیر کیوں کر دی۔ کیسے حضور ڈانٹ سکتے تھے؟ حضور کا اخلاق اللہ نے بنایا تھا، اور جب حضور کا اخلاق اللہ نے بنایا تو کس طرح بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے رحمان بن کے، صفت الرحمان کا ظہور فرمایا، اور اپنے مصطفیٰ کو تربیت کیا، اور اللہ کی جس صفت کا فیض ملتا ہے، جس صفت کا ظہور ہوتا ہے، اسی کا فیض اگلے کی ذات میں کنورٹ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری صفت الرحمان کا فیض جاری تھا اور سامنے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہزاروں برس وہ فیض جاری رہا۔ تو پھر سوچئے کہ حضور رحمت للعالمین کیوں کر بنے، کیوں کر ہوئے، کیوں کر اس مرتبہ پر فائز ہوئے کہ ہزاروں برس تک ذات الرحمان کا فیض پایا، اور الرحمان کا فیض پاتے پاتے وہ ذات رحمت للعالمین بن گئے۔ اور حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات سے اللہ تعالیٰ نے صفت الرحمان کا فیض عطا کرتے کرتے غصے والا حصہ ہی ختم کر دیا، اور اس میں بھی امتیوں ہماری بھلائی۔ پھر فرمایا کہ اگر گناہ بخشوانے ہیں تو سیدھے میرے پاس نہ آ جانا، اگر میں رحمان ہوں تو میں جبار اور قہار بھی ہوں، عزیز بھی ہوں، چاہوں تو رحمت کر دوں، چاہوں تو پکڑ کے سزا دے دوں۔ گناہ بخشوانے ہیں تو کیا کرنا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ اگر گناہوں کی بخشش کا ارادہ چاہو، ارادہ کرو، تو سیدھے اللہ کی بارگاہ میں نہ جانا، مکے پہ نہ جانا، کعبے پہ نہ جانا،
در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنا جاؤں کا آپ کے قدموں میں آ جائیں، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر حاضری لگوائیں اور کہیں کہ یا رحمت للعالمین ہم حاضر ہیں، ہماری مدد فرمائیے، اللہ سے ہماری سفارش فرمائیے۔ پھر اس در پہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے بخشش کی دعا کے لیے، لیکن میں اس وقت تک نہیں بخشوں گا جب تک واستغفر لہم الرسول کہ ان کے لیے تمہارے لیے میرا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفارش نہ فرما دے۔ اس لیے اس در پہ کس لیے بلاتا ہوں؟ تمہارے بھلے کے لیے، کہ اگر سیدھے میرے پاس آئے تو میں جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، غصہ آ سکتا ہے۔ اس در پہ کیوں بٹھاتا ہوں مدینے والے کے در پہ؟ کہ وہاں غصہ نام کا نہیں، نشان کا نہیں، وہاں تو رحمت ہی رحمت ہے، رحمت لل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس کے ماتھے کا جھومر ہے، اس کے گنبد خضرا کا فیض ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو اس در پہ جاؤ جہاں انس سے پوچھو کہ غلطیوں کے باوجود پیار ہی ملا، محبت ہی ملی، پیار ہی ملا، اور جانی دشمنوں سے پوچھو کہ غلطیوں کے باوجود محبت ہی ملی، پیار ہی ملا، اور غصہ کبھی نہیں ملا۔ تو یہ در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ اب اس اخلاق کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں میں کنورٹ ہوتا ہے، یہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل بیت اطہار میں کنورٹ ہوتا ہے تو کیا رنگ بن جاتا ہے کہ ایک شخص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بولا کہ امام عالی مقام میں مقروض ہوں 400 درہم کا، آپ میری مدد فرمائیے۔ تو آپ نے فوراً اس کو عطا کرنے کا حکم دیا، 400 درہم عطا کرنے کا حکم فرمایا، اور روتے ہوئے اندر تشریف لے گئے۔ لوگوں نے عرض کی کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس کی مدد فرمائی، وہ چلا گیا، اب آپ کس لیے روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے روتا ہوں کہ میں نے اس شخص کے حال کی جستجو میں کوتاہی کر دی اور اس کو سوال کرنے کی ذلت میں ڈال دیا۔ اے کاش کہ میں نے خود اس کے حال کی جستجو کی ہوتی اور اس کو سوال کرنے کی ذلت میں نہ ڈالا ہوتا۔ مانگنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ اخلاق ہے اہل بیت اطہار کا، اور یہ کہاں سے آیا؟ یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آیا۔ اور جب یہ اخلاق سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا میں کنورٹ ہوتا ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم میں کنورٹ ہوتا ہے، تو 3 دن تک خود کھائے بغیر روزہ رکھتے ہیں، اور جب افطاری کے لیے تھوڑا سا کھانا پڑا ہوتا ہے، افطاری کا وقت آتا ہے، تو ایک دن مسکین دروازے پہ آ جاتا ہے، دوسرے دن یتیم دروازے پہ آ جاتا ہے، تیسرے دن قیدی دروازے پہ آ جاتا ہے اور آ کر آواز دیتا ہے کہ اہل بیت اطہار بھوکا ہوں، میری مدد کیجئے، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے تربیت پانے والے اعلیٰ اخلاق والے اپنا کھانا اٹھا کے اس کو کھلا دیتے ہیں، بغیر کھائے روزہ رکھا ہے اور بغیر کھائے روزہ کھول رہے ہیں، پانی کے ساتھ روزہ کھول رہے ہیں۔ اور جب حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہ سب کے رنگ پیلے پڑے ہیں، چہرہ اقدس کمزور ہے، پوچھا کہ آپ لوگوں کا یہ حال کیسے ہوا؟ تو کسی اہل بیت اطہار کے پھول نے حضور علیہ السلام کو ابھی کچھ بتایا نہیں
کہ جبرائیل امین اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری ہے کہ فاطمہ اور علی اس لیے کمزور ہو گئے، شہزادگان اس لیے کمزور ہو گئے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کن ہستیوں نے کھانا کھلایا ہے اللہ کی محبت میں، ایک دن مسکین کو، دوسرے دن یتیم کو، تیسرے دن قیدی کو، اور خود بھوکے رہے ہیں، بغیر کھائے روزہ رکھا ہے اور بغیر کھائے روزہ کھولا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت کا اخلاق ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی شان میں آیات اتار دی، اور پھر پتہ چلا نا کہ قرآن تو اہل بیت اطہار کی فطرت ہے، قرآن کی آیات تو اہل بیت اطہار کی فطرت ہے، اور ان کی طبیعت ہے، ان کا مزاج ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اندر جب یہ اخلاق کنورٹ ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر ہیں، حضرت سعد بن الربیع انصاری ہیں، انصار مدینہ میں سے، ان دونوں کو حضور نے بھائی بھائی بنا دیا۔ تو حضرت سعد نے فرمایا کہ میں اپنا نصف مال بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پیش کرتا ہوں، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو آپ اس سے نکاح کر لیں، آپ اس سے نکاح کر لیں، یعنی اپنی بیوی بھی پیش کرنے کی پیشکش کر دی طلاق دینے کے بعد۔ یہ صحابہ کرام کا اخلاق اور کردار ہے، اور یہ اخلاق کیا ہے؟ یہ قرآن کی فطرت ہے، قرآن صحابہ کا اخلاق ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا، اور فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ یہ اخلاق کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اور جنگ بدر سے جب فتح یاب ہو کر واپس آتے ہیں تو جنگی قیدی ہیں کفار میں سے، جب 70 مارے کے جہنم رسید ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، تو ان قیدیوں کو لا کے مسجد نبوی کے پاس باہر باندھ کر بٹھا لیا گیا۔ رات ہوئی ہے، سب آرام کر رہے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کبھی باہر تشریف لا رہے ہیں، کبھی اندر جا رہے ہیں، حضور کو نیند نہیں آ رہی، سو نہیں رہے۔ تو غلام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کیوں نہیں فرما رہے؟ تو رحمت للعالمین، جن کا مزاج قرآن ہے، جن کا اخلاق قرآن ہے، فرماتے ہیں یہ سارے اتنی تکلیف میں بیٹھے ہیں، میں کیسے سو جاؤں؟ اور وہ تھے کون؟ وہ جان کے دشمن، لیکن جس کا مزاج قرآن بن جائے وہ ہر انسان پہ رحم کرتا ہے، ہر انسان کا دکھ، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، ہر کسی کا دکھ محسوس کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ اتنی تکلیف میں ہے تو مجھے کیسے آرام کی نیند آ جائے؟ تو یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق عالیہ ہے۔ تو حضور کا اخلاق کیا ہے؟ حضور کا اخلاق قرآن ہے، اور جو حضور علیہ السلام سے سیکھتے ہیں ان کا اخلاق بھی قرآن بن جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات عرض کر دوں اپنے دوستوں سے کہ مومن کے 2 قسم کے اعمال ہوتے ہیں۔ ایک وہ اعمال ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور دوسرے وہ اعمال ہیں جن کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ اعمال جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے وہ عبادت کہلاتے ہیں، وہ عبادت کا درجہ رکھتے ہیں، اور جن اعمال کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے وہ معاملات ہیں اور وہی اخلاق ہے۔ یعنی
اللہ کے بندوں کے ساتھ جن اعمال کا تعلق ہے وہ اخلاق ہے، اور جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ عبادت ہے۔ اب اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر معاملات اچھے ہیں تو اس کا مطلب اخلاق اچھے ہیں، اور اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات برے ہیں تو پھر اخلاق برے ہیں۔ تو اچھے اخلاق والے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حسن اخلاق کا درجہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے افضل رکھا گیا، یعنی وہ اعمال جو اللہ کی عبادت ہیں ان سے افضل درجہ ان اعمال کا ہے جو حسن اخلاق کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ اس کی میں ایک دو مثالیں پیش کروں گی کہ یعنی حسن اخلاق کا درجہ جو عبادت سے افضل ہے، بلکہ حسن اخلاق جو ہے یہ عبادت کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ جیسے ایک مثال ہے کہ حج ایک بہت بڑی عبادت، بہت مشقت والی عبادت ہے، اور اس کا اجر کیا ہے کہ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک طرف حج ہے، اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی عبادت، اس کو ایک طرف رکھ لیں، اور دوسری طرف ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، وہ ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک۔ ماں اللہ کا بندہ ہے نا، تو اپنی ماں کی طرف حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنی ماں کی طرف ایک بار محبت کی نظر دیکھتا ہے اس کو بیٹھے بیٹھے مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ پھر بتائیں کہ حج پریکٹیکلی کرنا افضل ہوا یا ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھنا افضل ہوا؟ کہ جو حج ہم پریکٹیکلی کر کے آئے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا ہمارے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ وہ قبول ہو گیا، کہ اس نے قبول ہو کے ہمارے گناہ بخشوا دیے، اس نے ہمیں سارا اجر عطا کر دیا، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، گناہ بخشے گئے یا نہیں بخشے گئے۔ لیکن اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے فیلڈ میں یہ وعدہ فرمایا کہ جس نے اپنی ماں کی طرف محبت کی ایک نظر ڈالی اس کو وہیں بیٹھے بیٹھے مقبول حج کا ثواب مل گیا، اور جس کو مقبول حج مل گیا اس کے سارے گناہ بخشے گئے۔ تو پھر ہمیں کیا ملا کہ حسن اخلاق والے تو نمبر لے گئے، ہر سال حج پہ جانے والے پتہ نہیں نمبر لے گئے یا نہیں، لیکن جس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھا، اپنی ماں کو خوش کر لیا، اپنی ماں کو چہرے کو محبت سے دیکھ لیا گھر بیٹھے، وہ نمبر لے گیا۔ عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں عمراں گاڑیاں، فخر کرتے رہے میں نے اتنے حج کیے۔ اگر ماں ناراض رہی تو حج کچھ بھی نہیں، حج کا کوئی درجہ نہیں، کوئی مقام نہیں۔ اگر ماں راضی ہو گئی تو پھر حج بھی ہے اور گناہوں کی بخشش بھی ہے۔ تو ماں سے پیار کرنا کیا ہے؟ یہ حسن اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایک مومن کے دل کو خوش کیا، جس نے کسی ایک مومن کے دل کو خوش کر دیا اس کو 70 حج کے برابر ثواب مل گیا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، بارگاہ کس کی ہے؟ رحمت للعالمین کی، اور وہ لیتے کہاں سے ہیں؟ اللہ الرحمن سے، کہ ایک بندے کے دل کو خوش کر دیا تو اس کو 70 حج کے برابر ثواب مل گیا۔ تو پھر اس سے برعکس لے لیں، اپوزٹ لے لیں کہ جو ایک بندے کے دل کو توڑے گا تو پھر اس کا مقام رب کی بارگاہ میں کیا ہوگا۔ یا میں حسن اخلاق کے اجر پیش کر رہی ہوں، عرض کر رہی ہوں
اور کسی عورت کے بارے میں حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ عبادت بہت کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، مگر اس کی زبان سے لوگ بڑے تنگ ہیں، اس کے ہمسائے بڑے تنگ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مت سمجھو کہ اس کی نمازیں اسے جنت میں لے جائیں گی اگر اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو دوسروں کے لیے میٹھا کر لینا. حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. تو حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی جنت نہیں جا سکتی اگر اس کا اللہ کے بندوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ ہوا. تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ اخلاق کا درجہ جو ہے عبادت سے افضل ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میرے فرزند، اگر تم سے ہو سکے تو تم صبح و شام ایسی زندگی بسر کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے میل نہ آئے. فرمایا یہی میری سنت ہے، اور یہی جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اب یہ حسن اخلاق کا اجر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حسن اخلاق حضور کی سنت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ زندگی اس طرح سے بسر کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے میل نہ آئے، اور یہی میری سنت ہے، اور جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو یہ حضور علیہ السلام کا ساتھ لینا کوئی چھوٹی بات ہے؟ کوئی چھوٹی بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ حضور کے ساتھ کے لیے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. بڑے بڑے تڑپ رہے ہیں حضور علیہ السلام کا ساتھ لینے کے لیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو دعوت دی اپنے گھر میں، حضور میرے گھر تشریف لائیں. تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت کو ساتھ لیا اور تشریف لے گئے. حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہو گئے. حضور قدم اٹھاتے جا رہے ہیں، عثمان غنی گنتے جا رہے ہیں. آقا نے پوچھا عثمان یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی حضور میں آپ کے قدم گن رہا ہوں کہ کتنے قدم اٹھا کے آپ میرے گھر تشریف لاتے ہیں. تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کی حضور آپ کا صدقہ اتاروں گا، خوشی مناؤں گا. سارے قدم گن لیے اور جتنے قدم اٹھا کے حضور علیہ السلام آپ کے گھر تشریف لے گئے انہوں نے اتنے اونٹ گن کے سامان سے لاد کے اللہ کی راہ میں غریبوں میں بانٹ دیے حضور کا ساتھ لینے کے لیے. اور یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ حسن اخلاق والا قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. کاش کہ ہم اس ساتھ کو حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ پر عمل کریں، اور قرآن جو ہمیں سکھاتا ہے اس کو سیکھیں. قرآن جو ہمیں اخلاق دیتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ ضرور دو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. جہاں تمہارا کوئی پیارا تکلیف میں ہو وہاں اس پر قربان ہو جاؤ. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ ہے مومن کا کردار، یہ ہے مومن کا اخلاق. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق والے اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے قیامت کے دن علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، جنہوں نے اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف رکھا، اس نے اخلاق کو اپنا فطرت بنایا، قرآن کو اپنی فطرت بنایا. تو جنت میں جب جائیں گے تو جنت کا احاطہ ان کے چہروں سے روشن ہو جائے گا 14ویں کی رات کی چاند کی طرح،
ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، تو جنت والے پوچھیں گے مولا یہ کون ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یہ حسن اخلاق والے ہیں، یہ حسن اخلاق والے ہیں۔ اور حسن اخلاق اگر سیکھنا ہے تو سرکار کے اہل بیت اطہار سے سیکھیے۔ آخری بات عرض کر کے آج کی یہ کلاس کا اختتام ہوگا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلشن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہکتا ہوا پھول کہ آپ کے پاس واقعی کربلا کے 1 سال بعد ایک یزیدی فوج کا سپاہی آپ کے پاس آیا، بھاگتا ہوا کہیں سے بھاگا ہے اور مدینہ آ کے پناہ لیتا ہے اور آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر ہر کسی کو پناہ بھی ملتی ہے، مہمان نوازی بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو گھر میں ٹھہراتے ہیں، خاطر تواضع بھی فرماتے ہیں اور کھانے بھی کھلاتے ہیں، رات بھی بسر کرتا ہے اور صبح اٹھ کے پھر اس کو رخصت بھی فرماتے ہیں، کھلا پلا کر وہ تھوڑی دور جا کر واپس آ جاتا ہے اور سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام عالی مقام پوچھتے ہیں واپس کیوں آ گئے؟ عرض کرتا ہے کہ امام عالی مقام، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے شہزادے، آپ مجھے صرف اتنا فرما دیں کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میری اتنی خاطر تواضع فرمائی ہے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں؟ تو امام عالی مقام نے پورے وقار سے فرمایا کہ بندہ خدا، میں تو تجھے کربلا کی گھڑیوں سے پہچانتا ہوں کہ تو میرے باپ کے اور میرے بھائیوں کے قاتلوں میں سب سے آگے آگے تھا، مگر یاد رکھ اے یزیدی وہ تیرا کردار تھا اور یہ اہل بیت اطہار کا کردار ہے، اہل بیت اطہار کا اخلاق ہے۔ تو یہ اخلاق کیا ہے؟ یہ اخلاق قرآن ہے، یہ اخلاق سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ اخلاق والا بنائیں اور حضور علیہ السلام کے جو وعدے اعلیٰ اخلاق والوں سے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان وعدوں کا حاصل کرنے والا اللہ پاک ہمیں بنائیں۔ حضور فرماتے تم میں سے سب سے اعلیٰ اور عمدہ مرتبے پر آدمی وہی ہوگا جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہوگا، اور جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہے اس کا ایمان سب سے عمدہ ہے۔ فرمایا وہ لوگ میرے قریب ترین ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، اور قیامت کے دن جب نیکیوں کے اعمال تولے جائیں گی، نیکیاں تولی جائیں گی، تو نیکیوں کے پلڑے میں سب سے بھاری وزن حسن اخلاق کا ہوگا۔ اور یہاں پر ایک بڑی پیاری بات عرض کر دوں کہ ہلکا پھلکا مزاح کرنا بھی حسن اخلاق ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے۔ جیسے ایک شخص آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس کے پاس اونٹ ہے، تو آ کے عرض کرتا ہے حضور مجھے اونٹ پر سوار کروا دیں، تو آقا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کراؤں گا۔ پھر اس نے کہا حضور مجھے اونٹ پہ سوار ہونا ہے، تو آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کراؤں گا۔ وہ حیران ہو گیا کہ حضور ایسے کیوں فرما رہے ہیں، تو اس نے کہا حضور میرے پاس تو اونٹ ہے، میں نے اس پہ سوار ہونا ہے۔ تو آقا نے مسکرا کے فرمایا کہ یہ اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہے نا۔ اسی طرح ایک بوڑھی اماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، عرض کرتی حضور دعا فرمائیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں قیامت کے دن۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اتنا فرمایا وہ رونے لگی، رو کے عرض کی حضور مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں، میں نے جنت میں ضرور جانا ہے۔ تو آقا نے پھر مسکرا کے فرمایا، تسلی دی کہ میری بات سنو کہ جنت میں بوڑھے لوگ نہیں جائیں گے بلکہ بوڑھے جوان ہو کر جنت میں جائیں گے۔ یہ اخلاق عالیہ ہیں حضور علیہ السلام کے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب آئندہ کلاس میں انشاءاللہ الکریم ہم اپنا سلسلہ قرآن انسائکلوپیڈیا دورہ قرآن انسائکلوپیڈیا ریسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں جو حسن اخلاق کا موضوع ہے جلد نمبر 1 میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جن کے پاس انسائکلوپیڈیا کا سیٹ موجود ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں الاخلاق الحسنہ، یہ اس کا باب نمبر 23 ہے۔ یہ جو موضوعات کی لسٹ ہے جلد نمبر 1 میں موضوعات کی جو لسٹ ہے اس میں صفحہ نمبر 310 پر باب نمبر 23 ہے الاخلاق الحسنہ، یعنی اخلاق حسنہ۔ تو اس باب کے تحت جتنی آیات کریمہ آئیں گی انشاءاللہ الکریم ہم ان کو مطالعہ کریں گے اگلے پیریڈ میں۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ہمیشہ اس پر استقامت پذیر رہیں، اور یہ الاخلاق الحسنہ یہ پھر ہم اس کا پیج نکال لیں گے 3115، اس پیج پر یہ باب نکل آئے گا، تو یہ پہلی جلد میں ہو یا دوسری جلد میں ہو، یہ میرا خیال دوسری جلد میں ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ الکریم اگلے پیریڈ میں ہم پڑھیں گے، اور اگلی ہماری کلاس اب ہوگی انشاءاللہ الکریم منڈے کو ہوگی، یعنی پیر والے دن ہوگی، کیونکہ درمیان میں کچھ مصروفیت آ رہی ہے، 2 دن کے لیے لاہور جانا ہے میٹنگ کے لیے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس ہم سنڈے کو واپس آئیں گے لاہور سے، تو پھر منڈے کو اگلی کلاس ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاء اللہ تعالی۔